اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ سورہ زمر آیت 45۔ جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں۔ صرف اللہ کے ذکر سے ان کے دل متنفر ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک نہایت اہم علامت کا ذکر ہے اس آیت میں، ایمان بالآخرت اور خدا کے ساتھ ایمان اور تعلق۔ جب صرف اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل متنفر ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر خدا سے دلوں میں اطمینان اور سکون آتا ہے۔ جو ایمان نہیں رکھتے ان کے دلوں میں اللہ کے ذکر سے اضطراب آتا ہے، متنفر ہوتے ہیں وہ اس کے۔ اور جب غیر خدا کا ذکر آتا ہے تو پھر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان بالآخرت نہ رکھنے والوں کے بارے میں فرمایا، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ ذکر خدا سے وہ متنفر ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر سننا نہیں چاہتے۔ جو ایمان بالآخرت ہے، مومن ہے، وہ ذکر خدا سے مطمئن ہوتے ہیں۔ ایمان بالآخرہ ہمارے اصول دین میں سے ہے، اور قرآن مجید میں کئی ہزار آیات ہیں آخرت کے بارے میں، کئی ہزار۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس چیز کا ذکر ہے وہ آخرت ہے، اور ہر عاقل کے سامنے بھی یہ بات ہے کہ آخرت جو ہے وہ ابدی زندگی کا نام ہے، اور دنیا جو ہے وہ چند زندگی کا نام ہے۔ یہ دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے، ختم ہوتی ہے، ختم۔ جب زندگی گزر جاتی ہے، قبر کے دہانے پر انسان آ جاتا ہے تو پھر وہاں امیر اور غریب اور مومن سب کسی کو کوئی فرق نہیں۔ امیر کا بھی وقت گزر گیا، ختم، کچھ نہیں اب، اور غریب کا بھی وقت گزر گیا، دونوں کا وقت گزر گیا۔ مومن کا بھی وقت گزر گیا، اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے کا بھی یہ وقت گزر گیا۔ آنے والا وقت گزرنے والا نہیں ہے، وہ ابدی ہے۔ ہر عاقل جو ہے وہ میں سنایا کرتا ہوں ہمیشہ، المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، الکیس کیس الآخرہ، ہوشیاری آخرت کی ہوشیاری ہے۔ اور ابدی زندگی کے لیے انسان سمجھدار اور ہوشیار بنتا ہے تو سمجھداری ہے، ہوشیاری ہے۔ چند دنوں کے لیے یہ
یہ ہوشیاری نہیں ہے، بیوقوفی ہے۔ حدیث نبوی ہے، علامت حب اللہ حب ذکرہ وعلامت بغض اللہ بغض ذکرہ۔ اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ ذکر خدا کو پسند کرے، تو اللہ سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ سے بغض رکھنے کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کو پسند نہیں کرتا۔ انسان کی نیک بختی اور بدبختی کا پتہ یہاں پر چلتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو زیر کرنے میں مزہ آتا ہے آپ کو؟ معاذ اللہ۔ خدا والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے اپنی بات نہیں کرتے، اللہ کی بات کرتے، اپنے رسول کی بات کرتے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ کہہ دیجئے اللہ آسمانوں اور زمین کے خالق، پوشیدہ اور ظاہری باتوں کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کا خلق کرنے والا۔ لفظ فاطر آج کل کے دور میں یہ قابل توجہ لفظ ہے۔ فطرہ خلق کے معنی میں ہے، لیکن اس کا لغوی معنی ہے شگاف، شگاف پھاڑنا۔ یہ جو آج کل دھماکہ کرتے ہیں، وہ دھماکے کے ساتھ یہ لفظ فاطر میں بہت نزدیک ہے۔ ہم سائنسی تھیسس کے بنیاد پر قرآن کی تفسیر کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم سائنسی تھیسس کا ذکر کرتے ہیں نہ قرآن کی تفسیر کے حوالے سے، بلکہ کہ معلومات کے حوالے سے کہ قرآن کی تعبیر یہ ہے، سائنس کی تعبیر یہ ہے۔ دونوں میں تضاد ہے، تصادم ہے؟ نہیں، تصادم نہیں ہے، یہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ جو سائنس والے کہتے ہیں دھماکہ ہوا ہے وہ فاطر سے مراد دھماکہ ہے، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ فاطر السماوات والارض۔ حضرت ابن عباس جن کو حبر امت کہتے ہیں، امت کا عالم ملا، جی، وہ فرماتے ہیں میں فاطر کا معنی نہیں سمجھ رہا تھا اچھی طرح۔ دو عرب بدو آئے، کسی کنویں میں اختلاف کرتے تھے وہ دونوں، کہ وہ کہتا تھا کہ پہلے میں نے کھودا ہے اس کو، دوسرا کہتا نہیں انا فطرتها، یہ کہتا تھا انا فطرتها۔ اور ابن عباس کہتے ہیں اس دن میں سمجھ گیا فطرہ کس سے کہتے ہیں، چیرنے پھاڑنے اور کھودنے۔ سب سے پہل فطرہ یعنی سب سے پہلے میں نے، اس میں فاطر میں سب سے پہلے بھی ہے، انا فطرتها۔ قل اللہم، آپ کہتے ہیں ان کے مقابلے میں جو ذکر خدا سے متنفر ہو جاتے ہیں، چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان سے کہہ دیں اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، انت تحکم بین عبادک، اور تو ہی فیصلہ کرتا ہے لوگوں کے درمیان میں جن میں اختلاف کرتے ہیں۔ فیصلے کا دن آنے والا ہے، قیامت کے دن ان تمام اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، اس میں فرمایا حل الدین الا الحب، حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی اور چیز کا نام ہے؟ دین محبت ہے جی، اللہ پر ایمان ہے تو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے ایمان پر اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ مومن جو ہے اشد حبا للہ ہوتا ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ ہم رسول کی محبت کرتے ہیں، وہ عبداللہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، بنی ہاشم کا فرد ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ کا چہیتا ہے، اللہ کا حبیب خدا ہے، میرے رب کا حبیب ہے، میرے رب کی طرف سے پیغام پہنچانے والا ہے، ہم کو یہ جو سعادت دی ہے، یہ اس زندگی میں ہم موجود ہیں، یہ میرے رسول کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر، رسول سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہم پر اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ نازل کرنے کا ذریعہ وسیلہ بنا، اللہ کی وجہ سے رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کا رسول ہے، رسول اللہ، علی سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ رسول کا وصی ہے، اللہ کے ساتھ مربوط ہونے کی وجہ سے ان سب کو ہم چاہتے ہیں، دل و جان سے چاہتے ہیں۔ حل الدین الا الحب والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت رکھتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھو، ہمیشہ اپنا محاسبہ کرو، کیا آپ کے اور ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ جی، اپنے ایمان کا وزن کرو، حب خدا دل میں ہے یا نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب دولت موجود ہو جو زمین میں ہے اور اتنی مزید بھی ہو، تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے وہ امر ان پر ظاہر ہو کر رہے گا جس کا انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا، لم یکونوا یحتسبون۔ کل قیامت کے دن کا جو ہولناک صورتحال سامنے آ جائے گی، تو ظلموا، جن لوگوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے، عذاب کا مستحق ٹھہرنے والے، قیامت کے دن جب عذاب کو دیکھ لیں گے، من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب کی بری حالت دیکھ کر یہ لوگ اگر پورے روئے زمین کا مالک ہو جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور یہ دگنا بھی ہو جائے، روئے زمین کے جتنے خزانے ہیں اس کے مالک اور یہ دگنا ہے اور اس کے مالک ہو جائے، تو وہ اس سے عذاب سے بچنے کے لیے سب کو فدیہ کرنے، اپنے فدیے میں دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے۔ دنیا میں 2 ٹکا دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے تھے، قیامت کے دن ساری دنیا اور اس کے اوپر اور ایک دنیا بھی اس کو مل جائے تو فدیہ دینے کے لیے آمادہ ہے اس عذاب کو دیکھ کر۔ جی، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ
ما لم یکونوا یحتسبون، اور قیامت کے دن جب ان کے سامنے وہ عذاب آئے گا، وہ صورتحال آئے گی جس کا ان لوگوں نے گمان تک نہیں کیا تھا، جی سوچا نہیں تھا کہ عذاب کا یہ حال ہوگا، یہ عالم ہوگا۔ ہمارا بھی وہ ہے کہ ہم جب اس صورتحال کا مقابلہ کریں گے تو ایسی صورتحال کا مقابلہ ہوگا جس کا ابھی ہم نے خیال نہیں کیا۔ اور جنت جانے والوں کا بھی یہ حال ہے، جنت جانے والے اتنی نعمتوں کو دیکھیں گے جن کا انہوں نے خیال تک نہیں کیا تھا، سوچا نہیں تھا۔ قرآن میں ہے نا ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، وَلَدَيْنَا مزید۔ نہ کسی دل نے خطور کیا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، وہ نعمتیں جو ہے وہ جنت میں موجود ہے۔ اور ادھر عذاب کا بھی یہی حال ہے، سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا ہولناک عذاب ہو۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کی بری کمائی بھی ان پر ظاہر ہو جائے گی، اور جس بات کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ انسان کے اعمال جو ہے وہ اس صفحۂ کائنات میں محفوظ ہے، اور کل قیامت کے دن وہ اپنے عمل کو دیکھیں گے۔ قرآنی آیت میں ہے کہ تمہارا عمل حاضر کیا جائے گا، اور بعض تعبیرات میں ہے تم اپنے عمل کو دیکھیں گے، ذرا برابر بھی ہو پھر بھی دیکھیں گے۔ اور یہاں پر فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ کتنا برا ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ یہ کیا تھا میں نے دنیا میں، اللہ اکبر، پریشان ہو جائے گا، یار یہ میں نے کیا تھا دیکھ۔ اور وہ مزاح بھی تو اڑاتے تھے۔ قیامت کے بارے میں انبیاء قیامت کا ذکر کرتے تھے تو مزہ اڑاتے تھے، مٹی ہو جانے کے بعد، خاک ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ جی مزاح اڑاتے تھے، ہنستے تھے اس بات پر۔ کہاں قیامت ہے؟ قیامت کے اوپر ان کا ایمان نہیں تھا، مزاح اڑاتے تھے۔ ہم بھی زیادہ خوش نہ ہوں کہ ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مشرکین اور ہمارے درمیان میں فرق یہ ہے کہ مشرکین قیامت کے منکر تھے، ہم منکر نہیں ہیں۔ بس منکر قیامت ہے، ہاں جی ہے، جی قیامت ہے نہیں ہے، ہاں جی ہے، منکر نہیں ہے۔ ہاں اسلم، اسلام ہے، قبول کرتے ہیں، ایمان بہت دور ہے۔ تسلیم کرتے ہیں قیامت کو، انکار نہیں کرتے، لیکن قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ جی بلکہ الٹا ایک عجیب غریب غلط فہمی میں مبتلا ہے، چونکہ ہمارا مذہب آ گیا، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔
کیوں فکر نہیں؟ ہمارا مذہب حق ہے۔ سمجھدار، تمہارا مذہب حق ہونا تمہارے لیے اس وقت فائدہ دیتا ہے جب تو اس مذہب کے پابند ہو۔ تمہارا طبیب حاذق ہے، اس کا پتہ چلتا ہے جب تم نے اس سے علاج لیا ہو، تو پتہ چلتا ہے وہ تمہارا طبیب حاذق ہے یا ماہر ہے یا نہیں ہے۔ تم نے اس سے علاج لیا ہی نہیں، یہ جو بہت بڑا حاذق ہے، ماہر ہے، وہ ماہر ہے یا نہیں ہے تجھ سے کیا ربط ہے؟ تو تم نے تو اس سے علاج لیا نہیں، نہ لیتا ہے، کوئی تعلق نہیں ہے وہ حاذق ہے ماہر ہے، کوئی تعلق نہیں ہے مذہب صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، تم سے کیا ربط ہے؟ اسلام دیگر ادیان میں بہترین مذہب ہے۔ میں مسلمان ہوں، یہ میرے لیے کیا فکر ہے؟ میں مسلمان ہوں، نہیں تو اسلام پر عمل کرتا ہے تو تیرے لیے کوئی فکر نہیں ہے، ورنہ تم میں اور باقی مذاہب میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اعراب یہ بدو صحرا نشین کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، آپ کہہ دیجیے نہیں ایمان نہیں، کہہ دو اسلام لے آئے ہیں، ہاں کیا ہے جی، انکار کرنا ختم کیا ہے، ہاں کر دیا ہے، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان ہنوز داخل نہیں ہوا۔ ایمان بالآخرت جو ہے تقدیر ساز ہے، سیرت ساز، تمہارا آپ سیرت کے اوپر جو ہے ایمان بالقیامات کا بہت بڑا، انبیاء اور ائمہ یہ لرزتے تھے قیامت کے ذکر سے، جب کو ان کو پتہ تھا کہ وہ دوسروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، پھر بھی لرزتے تھے، پھر بھی ڈرتے تھے۔ ابراہیم خلیل اللہ یہ دعا کرتے تھے وَلَا تُخْزِنِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کر جب لوگوں کو اٹھائے جائے۔ اللہ للہ، ابراہیم بت شکر ابو الانبیاء، آپ کو خوف ہے کہ رسوا ہو جائے قیامت کے دن؟ جی، اور امام زین العابدین فرماتے ہیں وَلَا تَفْضَحْنِي بَيْنَ يَدَيْ أَوْلِيَائِكَ، اپنے اولیاء کے درمیان میں مجھے رسوا نہ کر۔ آپ سید الساجدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں، آپ کو رسوائی کا خطرہ نہیں۔ بین یدی اولیاء، انبیاء اور اعظم پیغمبران اور اللہ کے اولیاء کے درمیان میں میرا کم درجہ ہو تو یہ میرے لیے فضیحت ہے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ روایت ہے قیامت کے دن سید الساجدین اٹھو تو انبیاء اپنے صفوں میں دیکھیں گے، فرشتے اپنے صفوں میں دیکھیں گے، اتنے میں علی بن الحسین اٹھیں گے۔ یہ ہستی فرماتی ہیں وَلَا تَفْضَحْنِي بَيْنَ يَدَيْ أَوْلِيَائِكَ، اپنے اولیاء کے درمیان مجھے رسوا نہ کر۔ یہ ہے ایمان۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ قیامت کے بارے میں مذاق اڑاتے تھے اور قیامت نے ان کو گھیر لیا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قال انما اوتیتہ علی علم بل هی فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اپنی طرف سے اسے نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے صرف علم اور مہارت کی بنیاد پر ملی ہے، اپنی مہارت نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔
پہلے بھی اس سلسلے میں بہت سے آیات ہے کہ انسان کو اوپر وقت آتا ہے، مصیبت آتی ہے تو خدا یاد آتا ہے، اور جب مال دولت مل جاتی ہے تو پھر خدا بھول جاتے ہیں کہ یہ مال دولت اللہ نے دیا۔ کہتے نہیں، میری اپنی مہارت ہے، میرے پشتوں کا تجربہ ہے، اور میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے، اپنی مہارت سے بنایا ہے، اپنے تجربات سے میں نے بنایا ہے۔ یہ دولت اللہ نے دیا ہے؟ نہیں، میں نے اپنی مہارت سے بنایا ہے۔ قد قالها الذین من قبلہم، تم سے پہلے والوں نے بھی یہی کہا تھا، قارون نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ میں نے اپنی مہارت سے بنایا ہے۔ بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ مال و دولت تم کو جو ملی ہے تیری مہارت سے نہیں ہے، یہ فتنۃ، تیری آزمائش ہے۔ کچھ لوگوں کو دولت دے کر آزمائش کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کچھ لوگوں کو فقر و تنگ دستی میں، غربت میں رکھ کر آزمائش کرتا ہے۔ لیکن فقر و تنگ دستی میں آزمائش جو ہے وہ آسان ہے، دولت دے کر آزمائش کرنا سے وہ مشکل ہے۔ دولت مندی میں انسان جو ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے اکثر و بیشتر۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔